بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت قرآن مجید کے ذریعے کی تھی۔ قرآن مجید نے ہی عرب کے اس خطے میں اپنی تربیت اور اپنی تعلیم کے ذریعے ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت اور ان کے حوالے زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں قرآن مجید کی حکمرانی، قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کی اطاعت و فرمانبرداری، تلاوت قرآن مجید، خدمت قرآن مجید اور قرآن مجید کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بہت نمایاں انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد ان میں سے امیر المومنین، خلیفہ سوم، ذی النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں ہے۔ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھانے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس کی خدمت کرنے کا جہاں تک ذوق ہے اور اس سلسلے میں کردار ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی آپ کی سیرت و کردار کے بہت سے نمایاں پہلو موجود ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قرآن مجید حفظ کیا، مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ایک روایت کے مطابق بالکل ابتدائی دور میں جن صحابہ نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ان میں سب سے پہلا نام جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی صف صحابہ میں سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ بڑا اعزاز ہے آپ کا اور بہت بڑا کمال ہے۔ اور پھر آپ نے صرف قرآن مجید حفظ ہی نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو سمجھ کے آپ آگے چلتے رہے۔ مشہور تابعی ہیں حضرت عبد الرحمن سلمی، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی سے پڑھا ہے، احادیث کو روایت کیا ہے، فیضان علم حاصل کیا ہے۔ یہ اپنے اساتذہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کی جلد 6 صفحہ نمبر 172 میں ان کا یہ قول ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ، ظاہر ہے آپ کے اساتذہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہتے ہیں ہم نے ایسے اساتذہ سے قرآن سیکھا کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم قرآن سیکھتے تھے تو 10 آیات جب ہم قرآن کی سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب ان 10 آیات کو مکمل سمجھ نہ لیتے تھے، جب ان پہ مکمل عمل نہیں کر لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ، کہ ہم نے قرآن کو اور قرآن پر عمل کو اکٹھا سیکھا ہے۔ یعنی ہمارے اساتذہ قرآن صرف سیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ گہرائی میں جاتے تھے اور پھر قرآن کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اساتذہ میں شامل ہیں، ان کا قرآن مجید کے ذوق کے حوالے سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یہ اسوہ سامنے آ رہا ہے کہ قرآن مجید جتنا پڑھنا ہے ساتھ اتنا سیکھتے بھی جانا ہے، اس پر عمل بھی کرتے جانا ہے۔ تو یہ قرآن کے ذوق کے حوالے سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ قرآن مجید کے کاتب تھے۔ بہت بڑا قرآن مجید کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت قرآن مجید کی آپ کی ذمہ داری لگائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ نمبر 520 کی روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، باغیوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور کچھ بدبخت آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے آپ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے آئے۔ تو ایک بدبخت آیا اور اس نے آ کے آپ پر تلوار سے وار کیا۔
آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ جب آپ کا ہاتھ کٹا تو اس وقت آپ نے اس بدبخت کو کوستے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اور ایک خبر بھی امت کو دے دی۔ آپ فرمانے لگے اما واللہ انہا لأول کف قد خطت المفصلہ، فرمانے لگے کہ یہ میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے مفصل صورتوں کی کتابت کی، یعنی سورہ حجرات سے آخر تک جو قرآن مجید کا حصہ ہے اسے مفصل صورتیں کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ حجرات سے لے کر آخر تک میرے اس ہاتھ نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ اس ہاتھ کو شرف حاصل ہوا تھا کہ اس نے قرآن مجید لکھا۔ اے بدبخت، تو نے آج اس ہاتھ کو کاٹا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ قرآن مجید کے کاتب بھی تھے۔ اور پھر قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت میں ایک انتہائی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 527 ہے، اور یہ حدیث مبارکہ آپ ہی روایت کرنے والے ہیں۔ عن عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ محدثین نے نقل کی ہے۔ حدیث کا مضمون کیا ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے، قرآن مجید پڑھنے والے کی عظمت کے حوالے سے، قرآن پڑھانے والے کی عظمت کے حوالے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سیکھنے والا ہے اور آگے قرآن سکھانے والا ہے۔ تو یہ عظیم حدیث مبارکہ، اسے نقل کرنے والے، آگے روایت کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے بھی آپ کے قرآن مجید کے ذوق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے شاگردوں میں شامل تھے، حضرت فراسکہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موطا امام مالک میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 35 میں اس بات کو ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ما اخذت سورۃ یوسف الا من قراءۃ عثمان بن عفان ایاھا فی الصبح من کثرۃ، کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو سورہ یوسف یاد کی ہے نا، یہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے یاد کی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز میں کثرت کے ساتھ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ سورہ یوسف کی بار بار تلاوت کرتے تھے، میں سنتا رہا تو میں نے ان سے سن کر یہ سورہ یوسف زبانی یاد کر لی۔ قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بہت بڑا کردار اور پھر قرآن کے ساتھ محبت کے اور ذوق کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کی ایک قرات پہ اکٹھا کیا۔ اس اعتبار سے آپ جامع القرآن ہیں۔ قرآن مجید جب اترا تو عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ جو اپنے اپنے لہجے میں گفتگو کرتے تھے، ان کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی کہ وہ اپنے اپنے لہجے میں اور اپنی اپنی زبان میں، جو ان کی عربی زبان جس بھی لہجے کے اعتبار سے تھی، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے تھے۔ جب دین اسلام کو عروج نصیب ہوا، عرب سے باہر عجم تک قرآن مجید پہنچا، تو اب جہاں جو قاری جس علاقے میں پہنچا تو اس نے اس اعتبار سے وہاں قرآن مجید پڑھایا اپنی زبان میں، تو اب مختلف علاقوں میں مختلف لہجوں کے لوگ پہنچے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید پڑھایا۔ تو عرب والے تو جانتے تھے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن جب عجم میں یہ مسئلہ پہنچا تو جس لہجے میں جس نے قرآن مجید پڑھا تھا وہ اسی کو حرف آخر سمجھتا تھا، اپنے کو صحیح سمجھتا تھا، دوسرے لہجے میں پڑھنے والے کو غلط سمجھتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا فتنہ تھا جو اس وقت امت مسلمہ میں بپا ہونے لگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آل شام میں، جو شام میں اور عراق میں جہاد کر کے آئے تھے، اور بھی بہت سے علاقوں میں جہاد کے سلسلے میں آذربائیجان اور عراق وغیرہ میں گئے تھے، تو جب انہوں نے وہاں یہ اختلاف دیکھا قراتوں کی بنیاد پہ، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، خلیفہ سوم تھے، تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور میں ایک بہت بڑے فتنے کو دیکھ رہا ہوں، تو خدا کے لیے امت مسلمہ پہ رحم کیجیے اور اس فتنے کا خاتمہ کیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بات کو سنتے ہوئے اس پہ عمل کیا۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں انہیں جمع کیا جائے اور ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے جو لغت قریش کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن مجید لغت قریش کے مطابق اترا تھا۔ باقی زبانیں باقی جو لغت عرب کے لہجے تھے انہیں اجازت دی گئی تھی اپنے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ تو اب چونکہ
یہ چیز جب عجم میں پہنچی ہے تو وہاں پریشانی کا سبب بن گئی ہے، تو اب لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کا ایک معیاری نسخہ تیار کر دو۔ تو ایک معیاری نسخہ تیار کیا گیا اور آپ نے دنیا میں جہاں جہاں قرآن مجید کے نسخے تھے انہیں منگوایا اور پانی کے ساتھ دہلا دیا، کچھ اس طرح ان سارے نسخوں کو محفوظ کروا دیا، ضائع کروا دیا، اور جو آپ نے معیاری نسخہ تیار کروایا تھا اس کی نقلیں آپ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ موجود تھی وہاں تک پہنچا دی۔ یوں آپ کی اس خدمت سے امت مسلمہ قرآن مجید کی ایک قرات پہ اتفاق کر گئی، اور آگے بڑھ کے جو اختلاف بپا ہونے والا تھا، جو فتنہ اٹھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے محفوظ کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کے باب میں آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی طرح جب آپ کا وقت وصال آیا تو یہ آپ کی قرآن مجید سے محبت تھی، خدمت تھی قرآن مجید کی جو آپ نے کی تھی، اس کا صلہ تھا، اور قرآن سے آپ کا ذوق، شوق اور شغف تھا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا، باغیوں نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے، اس وقت بھی آپ کے سامنے قرآن مجید تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کی پیشانی سے خون کے قطرے ٹپک کر آپ کی داڑھی مبارک پہ آئے، وہاں سے قرآن مجید پہ آئے۔ تو جس آیت پہ قرآن مجید کے وہ قطرے ٹپکے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اپنے قبول اسلام سے لے کر چوتھا نمبر تھا آپ کا اسلام قبول کرنے کا، آخری سانس تک قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، اس کو آپ نے برقرار رکھا۔ آپ کی سیرت میں ہمارے لیے یہ عمل کا پہلو موجود ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، سمجھیں، سمجھائیں، ادب کریں، اس کے ساتھ عقیدت رکھیں، اور اسے اپنے لیے فلاح دارین کا سبب سمجھیں۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کے صدقے ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، اور آپ کی اتباع میں ہمیں بھی قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔